اس زمین پر جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے، شاید شیطان پرستی بھی تب سے ہی وجود رکھتی ہے۔ اس زمین پر شر اور برائی بڑے پیمانے پر موجود ہے اور خدا چاہے تو اسے ایک کلمہ کن کے ذریعے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا ان برائیوں کو مٹانا نہیں چاہتا، بلکہ اس نے یہ ذمہ داری اور اختیار ہم انسانوں کو دے دیا ہے۔ در حقیقت برائی اور اچھائی میں چناؤ ہی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، جس بنا پر ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ ان برائیوں اور شر میں شیطان کی پوجا ایک تاریخی حقیقت ہے جو شاید آج بھی موجود ہے، ایک ایسی قوت جسے زمانہ قدیم سے پوجا جا رہا ہے۔ انہی شیطانی قوتوں میں ایک نام بال زبوب یا بال کا ہے۔ بال دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آقا، سردار اور مالک ہیں۔ زمانہ قدیم میں سومیٹک یعنی سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خدا کے معنی میں استعمال کیا کرتے تھے اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال کا نام دیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق وسطیٰ میں بال کی پوجا ہوتی تھی، خصوصاً لبنان اور شام و فلسطین کی فنیکی، آرامی اور کنانی قومیں اس کی پوجا کیا کرتی تھی، اور شاید بال تاریخ میں پوجا جانے والا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ اس بال دیوتا کا سب سے بڑا مندر شام کے شہر اوگارت میں تھا، جو 2000 سال قبل مسیح میں اشوریہ حکومت کا حصہ بنا۔ 19ویں صدی میں اگارت کے علاقے میں ماہر آثار نے کھدائی کا کام شروع کیا تو انہیں وہاں زیر زمین ایک عالی شان محل اور کھنڈر ملا جس میں کئی کتابیں، تختیاں اور تقریباً 100 کمرے موجود تھے۔ اس محل میں پانی کا انتظام، غسل خانے اور سونے کے ساز و سامان موجود تھے۔ انہی عمارتوں میں بال دیوتا کا ایک بڑا مندر بھی تھا جس کے اندرونی کمرے میں بال کا بت رکھا تھا۔ اس مندر میں رکھی تختیوں میں بال دیوتا کی تاریخ اور طاقت و قوت کے بارے میں اگارتی زبان میں معلومات لکھی ہوئی تھی، جس کے مطابق بال طوفان کا دیوتا تھا جو زمین کا سردار ہے۔ بال نہایت ہی طاقتور اور متکبر دیوتا ہے جو دوسرے دیوتاؤں اور انسانوں پر حکومت کرتا ہے۔ بال نے ایل نامی دیوتا سے لڑائی کی تھی اور اس جنگ میں شکست کے بعد وہ عالم ارواح میں چلا گیا۔ بال کی بیوی یشیت اور بہن ہناک محبت اور جنگ کی دیوی ہے جو ایل کو قتل کرتی ہے اور بال کی حکمرانی اسے دوبارہ واپس ملتی ہے۔ ان تختیوں پر لکھے منتر اور گیت کنانی لوگ نئے سال کی فصل کی کٹائی جیسے مذہبی تہواروں میں پڑھا کرتے تھے۔ بال کی پرستش کرنے والوں کا عقیدہ تھا کہ بال کی حکومت ہی انسانی تہذیبوں کے لیے ضروری ہے اور وہی فصلوں اور مویشیوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اہل وسطیٰ کے عیسائیوں کا ماننا تھا کہ بال دیوتا کی نظموں کو پڑھنے سے ایک شخص سچے خدا اور نبیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور بال کی پرستش کے نتیجے میں زناہ کاری، جنگ، فحاشی اور شہوت پرستی پھیلتی ہے۔ لہٰذا بال کی پرستش ایک شیطانی اور جھوٹا مذہب ہے۔ اوگاردی تختیوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بال ایک بچھڑے کے ساتھ مباشرت کرتا تھا اور اس کام کے لیے وہ ایک بیل کا روپ اختیار کر لیتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بال کے پجاری بھی زنا جیسے عمل کو گناہ نہیں سمجھتے تھے اور بدکاری کو ایک مذہبی رسم کے طور پر ادا کرتے تھے۔ اگر عہد نامہ قدیم کی بات کریں تو اس کے مطابق بال کوئی افسانوی بت نہیں تھا، بلکہ بال نامی مخلوق سچ میں وجود رکھتا تھا۔ بال جہنم کے 7 شہزادوں میں ایک تھا جو لالچ اور زناہ کاری کے گناہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے پاس شیطانوں کا ایک لشکر تھا جو اس کے مددگار تھے اور اس کے حکم پر کام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ لوسیفر یعنی ابلیس جب خدا کا مقبول ترین بندہ تھا تو اس وقت بال لوسیفر کی جگہ لینے کی خواہش رکھتا تھا۔ جب لوسیفر نے خدا سے بغاوت کی اور اسے زمین پر پھینکا گیا تو اور بھی کئی جن اور شیطانوں نے ابلیس کا ساتھ دیا، ان میں بال بھی شامل تھا۔ لہٰذا بال لوسیفر کا ساتھی بن گیا اور اس نے اس کی مدد کی تاکہ آدم کی اولاد کو بہکائے اور انہیں سچے خدا کی عبادت سے دور کر دے۔ لوسیفر کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بال نے قوم نوح کو گمراہ کیا اور اس کے بعد اس نے فونیکی قوم کو اپنی پوجا میں لگا دیا۔ سومیٹک کہانیوں کے مطابق بال نے سب سے پہلے خود کو ایک بیل کے طور پر پیش کیا تھا جس کے بت کنان کے مندر میں رکھے تھے۔
بعد کے زمانے میں بال مختلف قسم کے راکشس اور عجیب و غریب مخلوق کی شکل میں نمودار ہوتا رہا، جس میں ایک بکرا جس کی ایک بڑی دم تھی، ایک دیو ہیکل مکھی، بلی اور دوسرے عجیب و غریب قسم کے انسان نما جانور شامل ہیں۔ عالمی سطح پر بال دیوتا کو شہرت تب ملی جب ابراہیمی مذہب میں بال کی پوجا شروع ہو گئی اور یہودیوں نے بال کو اپنا خدا بنا لیا۔ دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل مصر سے نکل کر فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تو وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نے توریت کی مخالفت شروع کر دی اور مشرک قوموں کے ساتھ شادی اور معاشرتی تعلقات بنائے، لہٰذا بنی اسرائیل کے اندر بھی شرک کی بیماری پھیلنے لگی۔ بال ہی وہ دیوتا تھا جس کی پوجا بنی اسرائیل نے تب شروع کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بال ہی وہ دیوتا ہے جس نے ہمیں فرعون سے نجات دی اور وہی ہمیں ان فرعونیوں کی طرح امیر بنا دے گا اور حکومت عطا کرے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ان بال کے پجاریوں کی سزا قتل ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کا انکار کیا ہے جس خدا نے انہیں مشکل وقت میں نجات عطا فرمائی تھی۔ بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوش بن نون کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو ابلیس نے گمراہ کر دیا اور وہ بال کے استعارات کی پوجا کرنے لگے، خدا کو بھول گئے۔ علماء اور قاضیوں نے انہیں بہت سمجھایا اور شریعت موسیٰ پر لوٹ آنے کی ہدایت کی، لیکن وہ اس شرک پر ڈٹے رہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی بستیوں میں بال کے مندر بنوائے اور ان مندروں میں کھلے عام رسمی زناہ کاری ہوتی تھی۔ ان مندروں میں جانوروں کی قربانی بھی کی جاتی تھی اور نذرانے چڑھائے جاتے تھے کہ بال دیوتا عورتوں اور بچوں کی بلی مانگتا ہے، لہٰذا بال کے پجاری انسانوں کو اس کے آگے ذبح کرتے تھے۔ صورتحال اس قدر بدتر تھی کہ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عورتوں کے پیٹ کو چیر کر ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال لیا جاتا تھا اور انہیں بال کے آگے ذبح کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بخش دیا، کیونکہ خدا اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ انہیں انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ انسانوں کا خون بہائے بغیر بھی اللہ انسانوں کو اعلیٰ ترین درجے پر فائز کر سکتا ہے، یعنی سچا خدا زندگی بچاتا ہے اور بال جیسے باطل خدا لوگوں کی زندگی لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بال کی پوجا بادشاہ اخیق اور ملکہ ایزابل کے دور میں اپنے عروج پر تھی۔ ملکہ ایزابل بال کی پوجا کیا کرتی تھی اور اس نے بادشاہ اخیق کو بھی شریعت موسوی سے ہٹا کر بال کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور سچے خدا کے ماننے والے اب بھی موجود تھے، لیکن ان کی تعداد کافی کم رہ گئی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اخیق کو سچے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہی حقیقی خدا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے کوہ کامل پر ان مشرکوں سے مقابلہ کیا۔ بال کے پجاریوں نے جانوروں کو ذبح کیا اور حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی۔ پجاری بال دیوتا سے آسمان سے آگ اتارنے کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن آسمان سے کوئی آگ نازل نہ ہوئی۔ جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو آسمان سے ایک آگ کی لہر اتری اور قربانی کے گوشت کو جلا دیا، جس سے بنی اسرائیل کے عقل مند لوگ سمجھ گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا رب ہی سچا معبود ہے، اور وہ اس حقیقی معبود پر ایمان لے آئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے بعد بال کی پرستش دوبارہ شروع ہو گئی، جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت تک جاری رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت میں بت پرستی کو دبایا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیلی ریاست میں دوبارہ بال پرستش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے بار بار شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ یرمیہ نبی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل پر خدا کا قہر نازل ہوگا
اور انہیں غلام بنا لیا جائے گا۔ لہذا بخت نصر کے دور میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور بال کی پرستش کی سزا میں بنی اسرائیل سینکڑوں سال تک بابل میں غلام بنے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بال پرستی ایک شیطانی مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ 16ویں صدی میں بھی ہونے والے شیطان کی پوجا کے حوالے سے بے شمار انوکھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یورپ میں ساتوں ثانیہ اور صنعتی انقلاب کے جدید دور کی طرف بڑھ رہا تھا، اس زمانے میں بھی بال پرستی کے گھنونے رسومات ادا کی جا رہی تھی اور بعد کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دور میں چرچ سے نکالے جانے والے پادری شیطان کے پجاری بن جاتے تھے۔ 16ویں صدی کی ابتدا میں بے شمار پادری، کارڈینل اور عیسائی پوپ کو موت کی سزا دی گئی، جنہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ مسیح کو چھوڑ کر بال کی پوجا کرتے تھے اور کالے جادو کرتے تھے اور ننھے بچوں کو اغوا کر کے انہیں بال کے آگے ذبح کیا کرتے تھے تاکہ وہ بال کو خوش کر سکیں۔ اسی زمانے میں وچ کرافٹ جیسے جادو بھی اپنے عروج پر تھے، جب وچ کرافٹ پکڑے گئے اور چرچ نے انہیں سزائے موت سنائی تھی۔ ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں بھی ہر سال 40,000 سے زائد بچے اغوا کیے جاتے ہیں، جن میں اکثر بچوں کو دیوتاؤں کے آگے بلی دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات ظاہر ہے کہ بال کی پوجا نہ صرف یورپ اور مشرق وسطیٰ بلکہ ہندوستان اور ایسٹرن ملکوں میں بھی کی جاتی تھی، جو آج بھی جاری ہے۔ بال دیوتا کے پجاریوں نے بعد میں ایلومیناٹی اور فری میسن جیسی شیطانی تنظیموں کو جنم دیا، جن کا کام ہی بڑے بڑے صنعت کاروں اور مشہور شخصیات کو بال کی پرستش میں شامل کرنا تھا اور شیطان کی حکومت اس دنیا میں قائم کرنا تھا۔ اسی تنظیم میں آج ہالی ووڈ اور فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے ستارے شامل ہیں، جو بال کو اپنی روح بیچ کر شہرت کماتے ہیں اور لوگوں کو شیطان کے قریب لاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب انسانیت ماس تک جا پہنچی ہے، بال اور اس کے پیروکار اس دور میں بھی پوری طرح سرگرم نظر آتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز اور برانڈ اس بال دیوتا کی شکل کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز کا اوپننگ سیریمنی تھا، جس میں ایک آرٹیفیشل بت دکھایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں عورتوں کو اس بیل کے سامنے ہاتھ میں مشال لے کر کھڑا دکھایا گیا ہے۔ بال دیوتا کی تاریخ کو جاننے والا ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی بال کے پجاریوں کی نقل ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ رسم بال کی اسی روایات اور تاریخ کو دہرا رہا ہے، جسے آج دنیا کے سامنے کھلے عام کیا گیا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں شیطان اور بال کے پھیلتے ہوئے اس جال کو معاشرت، سیاست، سوشل میڈیا، یہاں تک کہ ایجوکیشن میں بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بال پرستی کو آج خوبصورت بنا کر ہماری زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس شیطانی بھیڑ کا حصہ بننے والوں کو دنیا میں صرف چند دنوں کی کامیابی ملے گی، جبکہ آخرت میں ان کا انجام بڑا سخت ہے۔ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو شیطان کی ان چالوں سے ہمیں بچا کر خدا کے لافانی اور نہ ختم ہونے والے بادشاہت میں داخل کر سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے شیطانی فتنوں سے بچائے اور ہم کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔